بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں غلام سبطین اور ڈیفنس ڈگری کالج فار بوائز کی طرف سے ای لرننگ کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، ایجوکیشن سیکنڈ ایئر کے چیپٹر 1 مسلم ایجوکیشن ان سب کانٹیننٹ میں آج جو ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے مسلم مفکرین تعلیم۔ چیپٹر 1 بر صغیر میں مسلمانوں کی تعلیم، مسلم ایجوکیشن ان سب کانٹیننٹ، اس کا ٹاپک آج ہم پڑھیں گے مسلم مفکرین تعلیم۔ تو اس سے پہلے ہم ریویو کر لیتے ہیں کہ اب تک ہم نے کیا پڑھ لیا ہے۔ تو سب سے پہلے تعلیم کے آغاز کے حوالے سے ہم نے پڑھا، انٹروڈکشن تعلیم کے حوالے سے، جو اسلام میں تعلیم کو اہمیت دی گئی ہے۔ اس کے بعد دور نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لیے کیا اہتمام کیا، خلفائے راشدین کا دور جو تھا اس میں تعلیم کس طرح سے سلسلہ چلتا رہا، مسلمان حکمران جو بعد میں آئے انہوں نے تعلیم کے لیے کیا کیا، اور جو اسلام کا بنیادی تعلیمی نظام ہے وہ مکتب، مدرسہ اور جامعات پہ مشتمل ہے۔ جامعات، جامعہ نظامیہ، جامعہ مستنصریہ، جامعہ الازہر اور اسپین میں قائم شدہ جو تعلیمی ادارے تھے، جب وہاں پہ مسلمانوں کی حکومت تھی تو مختلف شہروں میں جامعات بنائی گئی۔ مسلم مفکرین تعلیم، ظاہر ہے کہ فرسٹ ایئر میں ہم نے ایجوکیشن کی جو ڈیفینیشن پڑھی تھی اس میں مغربی مفکرین اور قدیم یونانی مفکرین کے حوالے سے پڑھا تھا، ارسطو، افلاطون، سقراط، اس کے علاوہ جان ڈیوی۔ تو وہاں پہ مسلمان مفکرین میں سے ہم نے شاہ ولی اللہ اور علامہ اقبال کا نام پڑھا تھا جی، کہ وہ تعلیم کی کس طرح سے تعریف کرتے ہیں۔ تو اس ٹاپک میں مسلم مفکرین جو تعلیم کے حوالے سے جنہوں نے کام کیا ہے تو وہ آپ کو پڑھائے جائیں گے۔ مسلم ایجوکیشنل اسکالرس، مسلمان مفکرین تعلیم۔ فرسٹ ایئر میں ہم نے کچھ اسکالرس کو پڑھا، ویسٹرن اسکالرس جن میں سقراط تھے، ارسطو، افلاطون، جان ڈیوی کو پڑھا ہم نے۔ اس کے علاوہ دو مسلمان اسکالرس کی تعلیم کی تعریف بھی ہم نے پڑھی، جو شاہ ولی اللہ اور علامہ محمد اقبال۔ سیکنڈ ایئر میں یہ 4 مسلم مفکرین تعلیم جو ہیں وہ آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں، امام غزالی، ابن خلدون، ابن سینا اور علامہ زرنوجی۔ یہ چاروں جو ہیں جن کے یہ خیالی تصاویر آپ کے سامنے یہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی ہیں، ظاہر ہے اس دور میں کیمرہ نہیں تھا تو یہ ان کی حقیقی تصاویر نہیں ہیں۔ تو یہ جو چاروں مسلم مفکرین تعلیم ہیں ان کا تعلق دنیا کے مختلف علاقوں سے تھا جو مسلمانوں کی حکومت میں شامل تھے۔ تو یہاں پہ ان چاروں کا تعارف جو ہے وہ آپ کو کروایا جائے گا، ان کی جو تعلیمی فکر ہے، یہ تعلیم کے کس طرح سے فکر رکھتے ہیں، تعلیم کے بارے میں ان کی سوچ کیا ہے، تو وہ ہم اس میں پڑھیں گے۔ تو ان چاروں نے مختلف فیلڈ میں کام کیا، اور کیونکہ یہ اسکالر تھے، فلسفی ہیں، تو انہوں نے تعلیم کے حوالے سے کافی کام کیا اور یہ بنیاد بنے جو مسلمانوں کا تعلیمی نظام ترتیب دیا گیا۔ تو یہ چاروں جو ہیں اپنے دور کی مشہور شخصیات ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے نام آپ نے یقینی طور پہ علامہ زرنوجی کے علاوہ سب کے سنے ہوں گے۔ امام غزالی مغربی تعلیمی نظام میں بھی مقبول تھے، ابن سینا کی کتابیں یورپ میں پڑھائی جاتی رہی ہیں، ابن خلدون کی کتاب المقدمہ جو ہے وہ انتہائی مشہور کتاب ہے، اور حکومت کے حوالے سے سوکس کے جو آپ نے پڑھا سلیبس پڑھا ہوا ہے اس میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ علامہ زرنوجی، ان کے ذرا حالات زندگی ہمارے پاس کم موجود ہیں، اور ان چاروں کی جو کتابیں ہیں، کتابیں انہوں نے کافی لکھی،
کیونکہ انتہائی انٹلیکچوئل لوگ تھے تو کتابیں انہوں نے کافی لکھی ہیں، لیکن جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہے تو ان میں امام غزالی کی 2 ہیں اور باقیوں کی ایک ایک کتاب جو ہے ان سے ان کا جو تعلیمی فکر ہے اس کو آپ کے سلیبس کا حصہ بنایا گیا. تو آپ نے ان چاروں کے جو حالات زندگی ہیں وہ پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد یہ تعلیم کے حوالے سے کس طرح سے بیان فرماتے ہیں وہ آپ پڑھیں گے. تو اس کے لیے جو ان کی ڈیٹیل پوری آپ کے سلیبس کیسے، اور اس چیپٹر میں سے ان چاروں میں سے کسی نہ ایک کسی اسکالر کا لانگ کویسچن جو ہے وہ آپ کے سلیبس میں شامل ہوتا ہے. عمومی طور پہ ان میں سے ایک سوال جو ہے وہ بورڈ کے پیپر میں آ سکتا ہے. تو اگر لانگ کویسچن نہ آئے تو کافی مارکس کے شارٹ کویسچن جو ہیں وہ ان کی تعلیمی فکر میں سے، ان کے حالات زندگی میں سے آپ سے پوچھے. مسلم ایجوکیشن اسکالرز میں جب ہم ان کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے چاروں کو، تو ان کی جو سلیبس میں شامل ان کا تعلیمی کام ہے اس کو اس طرح سے 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. تو سب سے پہلے انٹروڈکشن ہے، تعارف، ان کا تعارف شامل ہوگا. ان کا نام کیا ہے، یہ کب پیدا ہوئے، کب ان کی وفات ہوئی، کتابیں کون سی مشہور لکھی جن کا تعلق تعلیم کے ساتھ تھا، زندگی میں انہوں نے کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے، کس تعلیمی ادارے سے منسلک رہے، اور ان کی جو کتابوں کے نام ہیں وہ بھی شارٹ کویسچن میں پوچھے جا سکتے ہیں. تو ان کا انٹروڈکشن جو ہے وہ آپ کو آنا چاہیے. جیسے اب امام غزالی ہیں تو ان کا اصل نام محمد الغزالی ہے اور کنیت ساتھ ابو حامد ہے، تو ان کا پورا نام جو ہے وہ ابو حامد محمد الغزالی ہو جائے گا. تو اس طرح سے آپ نے ان کو انٹروڈیوس کروانا ہے. اس کے بعد ان کے تعلیمی تصورات، ایجوکیشنل آئیڈیالوجی، یہ تعلیم کی بنیاد کس کو سمجھتے ہیں. ظاہر ہے کہ کوئی ان میں سے عقل کو بنیاد سمجھتا ہے، علامہ زرنوجی حدیث کو اہمیت دیتے ہیں، کوئی باقی عقل کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ انسان کے اندر اس سے غور و فکر کا مادہ پیدا ہوتا ہے، وہی کو سچا علم تصور کیا گیا ہے. تو یہاں پہ وہی چیزیں ڈسکس کی جائیں گی جو فرسٹ ایئر میں آپ نے ذرائع علم کو پڑھا ہے. کس ذریعہ علم کو، جو ذرائع علم آپ پڑھ چکے ہیں فرسٹ ایئر میں، جن میں حواس خمسہ، عقل، وجدان، اسناد و روایات اور ریولیشن، تو یہ چیزیں شامل ہیں. ان کے بارے میں ڈسکس کیا جائے گا کہ یہ ان میں سے کس کو امپورٹنس دیتے ہیں. 5 سینسز، انٹلیکٹ، انٹیوشن، اتھارٹی اینڈ ٹریڈیشن اور ریولیشن. تو یہ 5 آپ نے پڑھے ہیں. یہ اسی میں سے کسی ایک کو اہمیت، ظاہر ہے کہ ہر بندے کی سوچ اور فکر مختلف ہوتی ہے تو وہ اس کو مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں. تیسرا جو ہے وہ ہے مقاصد تعلیم. تعلیم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے. فرسٹ ایئر میں ایک پورا چیپٹر اس حوالے سے ہے کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے. تو جو روحانی اور اخلاقی مقاصد تعلیم آپ نے فرسٹ ایئر میں پڑھے ہیں، وہ ان تقریباً چاروں کا مقاصد تعلیم وہی ہیں. کیونکہ یہ مسلمان ہیں تو روحانی اور اخلاقی طور پہ ان کے جو مقاصد تعلیم ہے وہ تقریباً ایک جیسے ہیں. اگر آپ ان کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے بک میں سے تو وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے مقاصد تعلیم. مثلا سب کا جو بنیادی مقصد تعلیم ہے وہ رضائے الہی کا حصول ہے. نصاب تعلیم، یہ انہوں نے نصاب کو کس طرح سے ترتیب دیا. چاروں جو مسلم سکالرز ہیں وہ سلیبس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو نصاب کو انہوں نے جو 2 میجر پورشن کیے ہوئے ہیں وہ لازمی اور اختیاری مضامین ہیں، کمپلسری سبجیکٹس اور الیکٹیو سبجیکٹ. کمپلسری سبجیکٹ وہ ہیں جو
سب کے لیے ضروری ہیں. تو مسلمان مفکرین تعلیم جو ہیں وہ قرآن حدیث اور فقہ کے علم کو لازمی تصور کرتے ہیں. اسلام کے جو بنیادی عقائد کے بارے میں علم ہے وہ ہر فرد کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے. لیکن جو اختیاری مضامین ہیں وہ انہوں نے مختلف طریقوں سے بیان کیے ہیں. جیسے ظاہر ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ ایک ہی اس میں شعبہ نہیں ہے، مختلف شعبوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو مسلمان مطلب تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس میں معاشرے کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، انجینئر کی بھی ضرورت ہے، وکیل کی بھی ضرورت ہے. تو مختلف پیشے جو ہیں وہ انسانی معاشرے کے لیے ضروری ہیں. تو کچھ علوم جو ہیں وہ سب کو حاصل کرنے چاہیے، ہر ایک کے لیے ضروری ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ فرض کفایہ قرار دی ہیں، مطلب کوئی کر لے. تو ظاہر ہے کہ پورا معاشرہ اگر ڈاکٹر بن جائے تو باقی کام جو باقی ضروریات زندگی ہیں وہ کس طرح سے پوری ہوں گی. تو اس کے لیے جو نصاب ہے اس کے آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا کہ 2 حصے کر دیے، ایک لازمی اور ایک اختیاری. اختیاری جو ہے وہ فرد کی جو دلچسپیاں رجحانات ان کو دیکھ کر طے کیے جاتے ہیں کہ اس فرد کے لیے کون سا شعبہ جو ہے وہ بہتر رہے گا. مغربی تحقیق کے مطابق یعنی کہ جدید تحقیق کے مطابق بھی جو طریقہ تدریس ہیں وہ ہونے چاہیے جو بچوں کی نفسیات کے مطابق ہوں. ان کی نفسیات کو بنیاد بنا کر طریقہ تدریس اختیار کرنے چاہیے. تو مسلمانوں نے جو مسلمان مفکرین تعلیم ہیں وہ بھی بچوں کی نفسیات کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور پھر ان کے رجحان کو مد نظر رکھا جاتا ہے. ان کی مینٹل کیپیبلٹی کیا ہے اس کو مد نظر رکھا جائے گا. تو یہ چاروں جو مسلم مفکرین ہیں انہوں نے جو طریقہ تدریس ہے وہ بچوں کی نفسیات کو سمجھ کر ترتیب دیے ہیں. تو طریقہ تدریس ان کے مطابق ایسا ہونا چاہیے جو بچوں کے لیے جس میں سہولت ہو اور ان کو مشکل پیش نہ آئے، ان کو آسان طریقوں سے سمجھایا جائے. ابن خلدون ہیں، اس کے بعد ابن سینا جو ہیں انہوں نے بھی جو تفصیلی طور پہ اس طرح کا نہیں بیان کیا، لیکن وہ بھی ہدایت دیتے ہیں کہ جو ٹیچنگ ہے وہ پریکٹیکل ہونا چاہیے، عملی طور پہ بچوں کو پڑھایا جائے اور ایسی چیزیں اسٹوڈنٹس کو سمجھائی جائیں جو ان کے لیے مشعل راہ ثابت ہوں. اسی طرح سے علامہ زرنوجی جو ہیں وہ بھی طریقہ تدریس کے حوالے سے اس بیان کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے دلچسپ چیزیں جو ہیں وہ تیار کی جائیں اور نفسیاتی طریقوں سے اسٹوڈنٹ کو پڑھایا جائے. تو یہ جو 6 ٹاپک جو ہیڈنگ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں یہ 4 تو مسلم مفکرین تعلیم ہیں. اس کے بعد انہی کو جو مسلمانوں کا نظام تعلیم ہے اس میں بھی یہی چیزیں آپ کو پڑھائی جائیں گی کہ جو بر صغیر میں رہنے والے مسلمان تھے ان کا تعلیمی تصور کیا تھا، جب مسلمانوں کی یہاں پہ حکومت بن گئی ان کا مقصد تعلیم کیا تھا، نصاب تعلیم کیا ہے اور طریقہ تدریس کیا اختیار کیا. تو یہ یہاں پہ بھی آپ اسی طرح سے پڑھیں گے. اس کے بعد 2 چیپٹر میں جو انگریزوں کا نظام تعلیم ہے وہاں پہ بھی آپ پڑھیں گے کہ انگریزوں کے نظام تعلیم کا بنیادی تصور کیا ہے، ان کا یہاں دینے کا جو مقصد تعلیم تھا وہ کیا ہے، نصاب تعلیم انہوں نے کیا ترتیب کیا. ظاہر ہے کہ یہاں کے نصاب کو ختم کر کے انگریزوں نے اپنا نصاب مقرر کیا. تو یہ اس طرح کی ہیڈنگ جو ہیں یہ آپ کے 6 سوال جو ہیں وہ لانگ کویسچن وہ حل ہو سکتے ہیں، اور یہ ہیڈنگ جو ہیں یہ الگ سے ان میں سے لانگ کویسچن بھی بن سکتا ہے. اور 6ٹھی چیز جو ان مسلم مفکرین کی ہے وہ استاد اور شاگرد کے تعلقات ہیں. ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان سب سے پہلے تو
ایک رسپیکٹ کا رشتہ ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ کو مفکرین نے ہدایت کی ہے کہ آپ ٹیچر جو ہیں وہ چوائس کریں جو کہ بہترین ہو اور اچھے ٹیچرز سے پڑھیں. جیسے اس کے بعد علامہ زرنوجی ہیں وہ انہوں نے ساتھ یہ بھی ہدایت کی کہ آپ کے جو ہم جماعت ہیں, جو آپ کے کلاس فیلوز ہیں, جن کے ساتھ آپ کی فرینڈ شپ ہے, دوستی ہے, تو وہ اچھے کردار کے اسٹوڈنٹ ہونے چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ فساد اور فتنے کی طرف آپ کو لے جائیں, وہ آپ کو بہتر تعلیم کی طرف گامزن کریں. تو اس ٹاپک کو آپ پوری طرح سے ڈیٹیل سے سمجھیں گے. یہ صرف انٹروڈکشن ہے, تو چاروں اسکالرس کو ہم الگ الگ پڑھیں گے. یہی چیزیں جو یہاں پہ بیان کی گئی ہیں یہ ہم آپ کو آگے بھی پڑھائیں گے کہ ہر نے جو, جیسے اب اس کے بعد ہم امام غزالی کا ٹاپک آنا ہے سب سے پہلے, تو ان میں ہم ان کا انٹروڈکشن بھی پڑھیں گے, ان کے تعلیمی تصورات بھی پڑھیں گے, ان کے جو ایجوکیشنل ایمز ہیں, ان کا نصاب تعلیم کیا ہے, کس طرح کی وہ ٹیچنگ میتھڈز جو ہیں وہ اڈاپٹ کرنے کا کہتے ہیں, اور اسٹوڈنٹ اور ٹیچرز کے لیے انہوں نے کیا گائیڈ لائنز مقرر کی. مسلم مفکرین کا جو ٹاپک آج ہم نے پڑھا ہے اس کو ڈیٹیل سے ہم آگے پڑھیں گے. چاروں مفکرین کے جو تعلیمی فکر ہے وہ ڈیٹیل سے پڑھی جائے گی, اور جو یہ 6 ہیڈنگ بنا کے دکھائی ہیں آپ کو, یہ ہر مفکر کی الگ سے آپ کو پڑھائی جائیں گی. اس کے علاوہ آپ کو بتایا تھا کہ برطانوی نظام تعلیم 2nd چیپٹر میں, اور جو مسلمان حکمرانوں کے دور میں تعلیمی نظام تھا اس کو, جو اس میں بھی ان کی تعلیمی فکر تھی, وہ بھی انہی ہیڈنگ کے تحت آتی ہے. تو کوشش کریں کہ اس کو ابھی ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں تاکہ بعد میں آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی, کیونکہ ان کی تعلیمی فکر تقریباً ایک جیسی ہے. تو اگر پہلے ایک کو ہی آپ اچھی طرح سے پڑھ لیں گے اور ان ہیڈنگ کے مطابق ان کو یاد کر لیں گے تو آگے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. تھینک یو.